آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے مطابق کل پورے ہندوستان میں چاند کے لیے جو ہلال کمیٹی اس نے اعلان کیا ہے کہ کل چاند نظر آ گیا اور آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے 10 جولائی کو اتوار کے دن عید الاضحیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج جو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے، آج سے لے کر 10 ذی الحج تک یہ عشرہ ذی الحج کہلاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الفجر کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد اکثر حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے یہ دن ہیں، یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں 10 دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو علماء نے لکھا، حضرات مفسرین نے لکھا کہ دراصل اس چیز کی عزت، حرمت، عظمت کو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جس چیز کی قسم اللہ کھاتے ہیں اس کی عظمت، اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اکثر حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ دن تو رات کے تابع ہے، عربی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے بعد میں دن۔ مثلا کل مغرب کے وقت چاند نظر آیا تو مغرب کے وقت سے ہی ذی الحج کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ آج مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوگا تو پھر ذی الحج کی دوسری تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ نے 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے اس سے مراد یہ ذی الحج کی عشرہ ذی الحج کی یہ 10 دن ہیں۔ اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کی عزت پر دلالت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ان 10 دنوں میں، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، ظاہر 10 ذی الحج تو عید الاضحیٰ ہے، اس دن تو روزہ رکھنا ممنوع اور حرام ہے، لیکن اب یہ 9 دن تک کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کی جو عظمت ہے، جو حرمت ہے، جو عزت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بہرحال ایک روزہ کوئی اگر رکھ رہا ہے تو اس کے لیے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ان 10 راتوں میں جو بندہ ایک رات بھی عبادت کرتا ہے، ان راتوں میں عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ثواب دیا جاتا ہے۔ شب قدر تو آپ جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ 1000 سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ان راتوں میں کوئی ایک رات بھی عبادت کرتا ہے تو ہر رات اس کے لیے شب قدر کے برابر ہے، اتنی عزت ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ ایام عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے صحت و عافیت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بہرحال اس کی عزت کریں، اس کی عظمت کریں،
اور اس کے جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق ہم خوب فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان ایام میں یہ مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، کوئی بندہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ جو ہیں معمولی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث میں ہے، کوئی آدمی اگر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک بار کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو 1000 گھوڑا ماء ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے اور دینے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ کوئی آدمی اگر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو 1000 اونٹوں کے قربانی کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو ایک بار اگر کہتا ہے تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ آسمان و زمین ثواب سے بھر دیا جاتا ہے۔ معمولی کلمہ ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ دن یہ رات بڑی عظمت کے ہیں، ان ایام کی قدر کرو، جتنا ہو سکے عبادت کر لو، بلا وجہ کے واہیات میں، غیبتوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کے بجائے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھیں، جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے روزہ رکھیں، جتنا ہو سکے راتوں کو آپ جاگ لیں، عبادت کر لیں، تو یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک بات، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے کچھ مخصوص احکام ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عجیب و غریب حکم یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کے چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر جب تک آدمی قربانی نہ کر لے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ ترشوائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اس لیے علماء نے لکھا یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے، اور جو قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اگر یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی، چاند نظر آ گیا، قربانی تک ہم اپنے بال نہ کٹائیں اور ہم اپنے ناخن نہ کٹائیں۔ مستحب عمل ہے، بہرحال مستحب ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ لازم ہے آپ ایسا کریں۔ اور کوئی آدمی اگر اس مستحب پر عمل کر رہا ہے تو اپنے دوسرے بھائی پر تنقید شروع کر دے کہ بھئی ہم نے تو ناخن نہیں کاٹا، تم نے ناخن کاٹ لیا۔ مستحب ہے اللہ کے بندے، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو فرض ہے اس کی فکر نہیں ہے ان کو، ہے نا؟ کتنے بندے ایسے ہیں نماز فرض ہے، یہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا عشرہ ذی الحجہ میں یہ مستحب عمل ہے۔ نماز پڑھنا تو فرض عمل ہے، بہت سارے لوگ فرض نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔ قربانی تو واجب عمل ہے، بہت سارے لوگ واجب ہونے کے باوجود قربانی ہی نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں رکھیے آپ کہ بہرحال ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے، اور اس کی فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اور ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، ایک رات میں عبادت شب قدر کے عبادت کے برابر ثواب ہے، اور بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو قربانی کرتا ہو اس کے لیے یہ بات ہے، سرکار ہمارے پاس تو وسعت نہیں ہے۔ قربانی تو مالداروں پر واجب ہے نا بھائی، غریبوں پر واجب نہیں ہے،
جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں قربانی کی وسعت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ بندہ بھی اگر عشرہ ذی الحجہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اللہ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ذہن میں وہ بات رکھنی چاہیے یہ عمل کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں دوسروں کو بازو میں دیکھ کے ارے وہ تو عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے یہ مستحب عمل ہے، کر رہے ہو ثواب ملے گا، نہیں کر رہے ہو کوئی گناہ نہیں ہونے والا ہے، کرو، اچھی بات ہے، ضرور کرو۔ لیکن نمازیں تو فرض ہے، وہ تو لازم ہو تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اگر قربانی واجب ہے، مالدار ہو، کرنا ہی چاہیے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ کرنا ہی چاہیے، وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہونے والا ہے نا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ تو پہلی بات یہ بال اور ناخن کیا، یہ کیوں مسئلہ ہے؟ کوئی کہے کہ یہ عجیب و غریب حکم ہے نا بھائی کہ چاند نظر آ گیا اس کے بعد سے آپ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، کیا بات ہے؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، حضرات مفسرین کرام نے، علماء نے حکمت لکھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایام وہ ایام ہیں جن ایام میں حج کا عمل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ساری دنیا سے لوگ ابھی بیت اللہ کی طرف اس طرح جا رہے ہیں گویا کہ اس میں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے، ساری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ اس سال تو بہرحال 10 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، پہلے 25 لاکھ 30 لاکھ اس سے زیادہ لوگ ساری دنیا سے، بہرحال یہ بھی بڑی تعداد ہے کہ 10 لاکھ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ حج کے ایام ہیں، یعنی ان ایام میں، اور حج کے ایام تو شوال سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو کوئی آدمی اگر حج کے لیے احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ لیکن یکم شوال سے پہلے کوئی آدمی رمضان میں اگر حج کے لیے احرام باندھ لے اس کا احرام معتبر نہیں ہے، یکم شوال سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور پچھلے زمانے میں جب پانی کے ذریعے، پانی کے جہاز کے ذریعے لوگ جاتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو یکم شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے مخصوص اعمال جو ہیں یہ ذی الحجہ کے ایام میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرفہ جو ہے حج کا رکن اعظم ہے۔ اب عرفہ کب ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کو، وہاں کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفات، میدان عرفات میں رکنے کا نام ہے 9 ذی الحجہ کو۔ وہ بہرحال وہ 9 ذی الحجہ کو ہی ادا ہونا ہے اور اسی دن کا ثواب ہے۔ اور سال کے 359 دن میدان عرفات تو وہیں پڑا ہوا ہے نا بھائی، وہیں خالی پڑا ہوا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام گئے اور حج کا رکن اعظم ہے۔ کوئی آدمی اگر میدان عرفات میں نہیں جا سکا اس کا حج ہونے والا نہیں ہے، حج کے لیے لازم ہے بہرحال میدان عرفات میں پہنچنا۔ تو 9 ذی الحجہ کو کوئی آدمی پہنچ رہا ہے تو عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ 359 دن میدان عرفات وہی پڑا ہوا ہے۔ کوئی آدمی جا کر 359 دن میدان عرفات میں اگر رک جائے وہ سمجھے ثواب کا کام ہے، 1 پیسے بھی ثواب کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے، اس میدان میں آؤ گے تو آنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ باقی 368 دن میدان پڑا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں قیام کر لو، کچھ ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے بندے، کس عالم نے تم سے کہا قربانی کرو؟ بھئی مالدار ہو، اللہ نے دیا ہے تو قربانی کرو، اگر مالدار نہیں ہو تو کس نے کہا کرو؟ اور مالدار ہو کے بھی علماء جو کہتے ہیں، علماء مسئلہ اپنی طرف سے گھڑتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، وہ وہی بتاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بات ہے وہ بات دنیا کے سامنے لاتے ہیں، ان کا فریضہ، ان کی ذمہ داری ہے۔ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قرآن و حدیث کی بات رکھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑ کے بنانے کا سوال نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ مالدار پر قربانی واجب ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ارشاد سنا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا،
کہ جس کو ہم نے مالدار بنایا ہے، جس کو ہم نے وسعت دیا ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، اسے زیب نہیں دیتا ہے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ علماء نے یہاں سے وجوب کا حکم نکالا ہے۔ اتنی سخت بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یقینی طور پر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں سے وجوب نکلتا ہے، جو مالدار ہیں انہیں قربانی کرنا چاہیے۔ اب علماء پر آپ غصہ نکالیں گے، بھئی قربانی کرنا نہیں کرنا آپ کا کام ہے، علماء نے مسئلہ بتا دیا ہے۔ بتائیے نماز کے بارے میں علماء کہتے نہیں کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے علماء متفق ہیں، قرآن میں جگہ جگہ نماز کے بارے میں حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے نا۔ علماء کہتے ہیں، کہنے کے باوجود ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا علماء جا کے آپ کے گریباں کو پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں، آپ کو ڈنڈے سے مار کے لاتے ہیں؟ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا پیغام ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں کہ بھائی نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ بے شمار لوگ، پیسہ اس میں تو پیسہ نہیں لگتا ہے نا بھائی نماز پڑھنے میں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد کے آس پاس میں رہ کر، مسجد کے پڑوس میں رہ کر، مسلم محلے میں رہ کر، صحت مند رہ کر مسجد جا سکتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ علماء کیا کریں بھائی؟ آپ کہیں گے علماء نماز کی فرضیت کو بتانا چھوڑ دیں۔ ایسی ہی قرآن و حدیث میں کہ زکوٰۃ فرض ہے کس کے لیے؟ صاحب نصاب کے لیے، مالدار کے لیے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ کیا علماء جا کے ڈنڈے مار رہے ہیں آپ کو؟ کیا علماء آپ کے گریباں کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا ہے آخر؟ علماء کا کام ہے بتانا، بتا رہے ہیں اللہ توفیق دے تو کرو، نہیں تو آپ اللہ کو جواب دو۔ یہ کہنا کہ علماء، عجیب و غریب بات ہے۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں مالدار جو صحیح طور پر، ایک تو بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہی نہیں ہے، ایک طبقہ ہے نکالتا بھی ہے، صحیح حساب کر کے نہیں نکالتا ہے، تو علماء کیا اس سے جا کر کے لڑائی لڑتے ہیں؟ نہیں نا۔ قربانی کا مسئلہ میں نے بتایا واجب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا کام ہے بتا دینا، ہم بتاتے ہیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، کیجئے، طاقت نہیں ہے آپ جانیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ علماء کو مطعون کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حج کے ایام ہیں اور قربانی کا فلسفہ جو ہے، کوئی آدمی عقل کے ذریعے اگر سوچنا چاہے تو اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، میرا حکم ہے عمل کرو۔ مثال کے طور پر میدان عرفات میں ایک دن 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا عبادت ہے، 359 دن جا کے بیٹھ جاؤ کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ کی عقل میں آئے نہ آئے کہ میدان تو وہی ہے نا، آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہی پڑے گا۔ مثال کے طور پر 8 ذی الحجہ کے بارے میں حکم ہے، جو حجاج کرام جاتے ہیں حج کو، 8 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کے فجر تک یہ میدان مینا میں 5 نمازیں حاجیوں کو پڑھنا ہے۔ میدان میں جا کر کے کوئی کام نہیں ہے، مینا میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک میدان مینا میں رہنا ہے، اور یہ عبادت ہے۔ کوئی بندہ کہے کیا بات ہے بھائی، مکے میں ہم رہتے، حرم میں نماز پڑھتے تو ایک نماز کا 1 لاکھ کے برابر ثواب ملتا، یہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کے میدان مینا میں جا کر اگر کوئی کہے کہ ہم کو نماز پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب تو چھوڑا دیا؟ نہیں، اللہ نے جو کہا، اللہ رسول نے کہا۔ کوئی آدمی کہے چلو ذی الحجہ میں ہم 8 ذی الحجہ کو نہیں جاتے ہیں مینا اور حرم میں ہی نماز پڑھ کے 1 لاکھ کا ثواب حاصل کریں گے، تو اس طریقے کے خلاف ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور سمجھایا ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، جو حکم ہے ان کا وہ ہے۔ اب دیکھیے آپ وہاں میدان میں جو ہے مینا میں وہ جمرات کھڑے ہوئے ہیں، شیطان کے پلر ہے نا، 11 12 13 جو ہے، 10 11 12 کو جا کے وہاں کنکری مارنی ہے۔ کوئی آدمی کہے، عقل سے سوچے کیا پاگل پنی ہے، یہ ایک پتھر ہے، اس پر لوگ خامخواہ پتھر برسا رہے ہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ کوئی کہے
لیکن نہیں، شریعت نے حکم دیا ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، رسول اللہ نے فرمایا تو یہ عبادت ہے تو ہے اپنی جگہ، ہے نا؟ ایسے ہی دوستو اور بزرگوں، کوئی آدمی کہے چلو وہ تو 360 دن وہیں میدان میں وہ جمرات کھڑے ہوئے ہیں، باقی دنوں میں جب بھیڑ نہیں رہے گی جا کے خوب پتھر مار لیں گے، جتنا بھی پتھر مارو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، پاگل پنی دیوانگی ہے، ان ایام میں کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسی یہ حج کے ایام ہیں، حج کے ایام میں حاجی جب احرام باندھتا ہے، اس کے لیے ناخن کاٹنا، اس کے لیے بال تراشنا، اور اس کے لیے ایسے ہی چہرے کا ڈھکنا، خوشبو کا لگانا ممنوع بن جاتا ہے حالت احرام میں۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا تھوڑی مشابہت اختیار کر لو، جیسے احرام کی حالت میں حجاج کرام ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، بال نہیں کاٹ رہے ہیں، اگر آپ بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمائیں۔ قربانی جو ہے یہ ایسی عبادت ہے، اور حج ایسی عبادت ہے کہ جو انہی مخصوص ایام میں، حج کے لیے ایام مخصوص ہیں، یا آپ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ اس کے علاوہ سال میں کوئی آدمی حج کرنا چاہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایسی قربانی کے لیے 3 دن متعین کیا ہے شریعت نے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ کوئی آدمی اس کے علاوہ کسی اور دن میں قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، کسی وجہ سے ان ایام میں نہیں کر سکا ہے، علماء نے لکھا اس کے بعد آپ صدقہ کر دو ٹھیک ہے، لیکن قربانی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ 5 فرض نمازیں ہیں، ان نمازوں کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا چاہے جب چاہو پڑھ سکتے ہو، رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ جب دینا چاہو دے سکتے ہو آپ، لیکن قربانی جو ہے ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ قربانی یہ سنت ابراہیم ہے اور بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ قربانی کے سلسلے میں کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے لوگوں نے کہا، ہماری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور کہا بھی، یہ قربانی کے سلسلے میں ان ایام میں بڑا افراتفری کہہ لیجئے، اور یہ قربانی مافیا اور قربانی کے لٹیرے آج کل پیدا ہو گئے، ہر جگہ پیدا ہو گئے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں بنگلور میں جو ہے بڑے بڑے اشتہار شائع ہوتے تھے، بہت سارے لوگوں کے اشتہار شائع ہوتے تھے، بھئی ہم جو ہے جھارکھنڈ میں کر رہے ہیں، 1500 میں کر رہے ہیں۔ دوسرا اشتہار نکالتا ہم بنگال میں دیناج پور میں کر رہے ہیں، 1400 روپے میں کر رہے ہیں۔ تیسرا اشتہار نکالتا ہے کہ ہم آسام میں 1300 روپے میں کر رہے ہیں۔ کوئی 5واں اشتہار نکالتا ہے کہ ہم 1000 روپے میں 900 میں کر رہے ہیں۔ علماء نے تعاقب کیا، علماء نے شہر کے جو بڑے اکابر علماء بیٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، آخر لوگوں کا غلط استحصال ہو رہا ہے، اور یہ باہر جنگلوں میں قربانی کرنے والے، یہ بہار، بنگال، یو پی، آسام، اتراکھنڈ وغیرہ میں کرنے والے، کشمیر کا نام لینے والے، یہ جو قربانی کر رہے ہیں، علماء نے تحقیق کیا یہ قربانی کے لٹیرے ہیں، اکثریت وہ ہے جو لٹیرے کا کام کر رہے ہیں۔ قربانی مافیا، لوگوں کا فائدہ اٹھانا۔ بھائی چونکہ قربانی کرنا مشکل ہے، بڑے کے جانور کی پابندی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اونٹ کی قربانی ممنوع ہے، گائے کی قربانی ممنوع ہے، باقی اور جو بڑے جانور ہیں اس میں بھی بڑے شرائط ہیں، وہ شرائط پورا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے علماء نے کہا، بنگلور کے جو بڑے ادارے ہیں سب نے کہا کہ ہم بڑے کی قربانی نہیں کریں گے، چند سال کے لیے سٹاپ کرتے ہیں ہم، اور مشترکہ قربانی کا بھی اعلان کر دیا کہ مشترکہ قربانی بھی ہم نہیں کریں گے، ہم بڑے کا قربانی کریں گے ہی نہیں۔ بکرا ہے، منڈی ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جائیے کیجئے، بکرے کے قربانی ممنوع نہیں ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے مت کیجئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کہ بوجھ ختم ہو جائے، ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی 2000 میں ہم قربانی کر دیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم 1800 میں کر دیں گے، تیسرا کہہ رہا ہے 1500 میں کر دیں گے، چوتھا کہہ رہا ہے 1600 میں کر دیں گے، اور بوجھ اترے اس لیے آپ دے دیں، یہ صحیح نہیں ہے دوستو اور بزرگوں۔ علماء نے طے کیا ہے کہ اس طرح کی قربانیاں جو ہو رہی ہیں یہ قربانی کے لٹیرے ہیں، اور عوام کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے ذہن میں ہے چھوڑو بلا گئی، 1500 روپیہ دے دو، حصہ ادا ہو گیا، قربانی ادا ہو گئی۔ آپ کے جیسے جذبات ہوں گے اللہ کا معاملہ ویسا ہوگا۔ اچھا چلیے،
ایک صاحب، ایک مؤذن صاحب نے خود مجھے بتایا، ایک مسجد کے مؤذن صاحب نے مجھے گزشتہ سالوں میں خود انہوں نے بتایا کہ ہر سال تقریباً، پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہوں، ہر سال بقرعید میں تقریباً 6 لاکھ 7 لاکھ روپے قربانی کے نام پر وہ وصول کر لیتے۔ رسید بھی چھپا لیا تھا، وہ رسید بھی اعتماد کے لیے دے دیتے، پھر فلائٹ سے جاتے، فلائٹ سے آتے۔ تو مسجد کے بعض ذمہ داروں کو یہ بات کھٹکنے لگی کہ آپ 1400-1500 یا 2000 2500 3000 جو بھی لیتے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ کا فائدہ نہیں ہے یہ پلین سے آنا جانا، یہ کرنا، کیا فائدہ آپ کا جو یہ کام کر رہے ہو؟ مسجد کی ذمہ داروں نے روکا ان کو کہ نہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ وہ تیار نہیں ہوئے کہ نہیں بھئی آپ کا کیا بگڑ رہا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں، لینے والے لیتے ہیں، اعتماد کرنے والے پیسہ دیتے ہیں، ہم جا کے وہاں جھارکھنڈ میں، بہار میں، یہاں وہاں جنگلوں میں، مدرسوں میں سستے میں مل جاتے ہیں، فری میں مل جاتے ہیں۔ میں بہار کا ہوں، میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے وہاں، لہذا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سمجھایا ذمہ داروں نے، امام صاحب، مؤذن صاحب نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ وہ مسئلہ مشہور ہے نا کہ شیر کے منہ کو جب انسانی خون کا مزہ لگ جاتا ہے بڑا خطرناک بن جاتا ہے۔ شیر کے منہ کو انسانی خون لگ جائے بڑا خطرناک بن جاتا ہے۔ اب ایک بار مزہ مل گیا، بھئی بیٹھے بٹھائے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے قربانی میں مل رہا ہے۔ عام طور سے امام مؤذن کی تنخواہ ہوتی ہے 15,000 20,000 10,000 جو بھی ہو، پورے سال کا آپ جوڑیں گے تو 3 لاکھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے رمضان قربانی کے ایام میں 15 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جمع ہو گیا، اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ اب انہوں نے وصول کر لیا، یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ گئے، کیا نہیں کیا۔ اچھا، ایسی قربانی کرنے والے بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور بڑا یقین دلاتے ہیں، بھروسہ دلاتے ہیں۔ کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ آپ کی قربانی ہم کریں گے، ویڈیو بنا کے ہم بھیجیں گے۔ اللہ کے بندے، ویڈیو بنانے والے چلے گئے دنیا سے، وہ مکے کی قربانی کا بھی ویڈیو بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کہتے ہو یہ مشترکہ قربانی مکے میں بھی کرتے ہیں نا لوگ۔ آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، مکے میں جو قربانی ہوتی ہے حاجیوں کی، باضابطہ سعودی گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری پر الراجحی بینک کو وہ کنٹریکٹ دیا ہے۔ الراجحی بینک یہ کام کرتا ہے۔ الراجحی بینک کے علاوہ مکے میں کسی اور کو بھی قربانی کے لیے پیسہ لینا، جمع کرنا، قربانی کرنا سخت ممنوع ہے۔ حکومت کو پتہ چل جائے سخت سزا ملے گی ان کو۔ الراجحی بینک کو کنٹریکٹ سعودی عرب نے دیا ہے، گورنمنٹ نے دیا ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ہے۔ بھائی 10 لاکھ حاجی گئے، ہر حاجی کو قربانی کرنا ہے۔ اب 10 لاکھ حاجی کے لیے آسانی تو نہیں ہے، تو حکومت نے یہ کیا، بھائی الراجحی بینک ہے، اور باضابطہ وہ تفصیل دیتے ہیں۔ الراجحی بینک والے جو ہم جب گئے تھے اس وقت 400 ریال لیتے تھے، وہ باضابطہ تفصیل دیتے تھے وہ کہ بھائی 300 روپے، مثلا 300 ریال جانور کا پیسہ ہوا، 25 ریال یا 15 ریال جو ہے آپ کے وہ ذبح کرنے کا، صاف صفائی کا ہوا، پھر 25 ریال اس کو ڈبہ بنانے کا، پیکنگ کا، پھر 25 ریال اس کو دوسرے غیر مسلم ممالک میں، جہاں مسلم ممالک میں جو غریب لوگ ہیں وہاں تک فلائٹ سے باضابطہ گوشت پہنچانے کا پوری اخراجات وہ ڈالتے۔ اور یہ حکومت کا ادارہ ہے، حکومت غلط نہیں کر سکتی ہے، پھر تو سبھی غلط ہو جائے گا۔ وہاں بڑے بڑے اکابرین علماء، حکومت کے ذمہ دار، حکومت نے کہا کہ الراجحی بینک یہ کام کرے گی۔ اچھا، قربانی کے لٹیرے وہاں بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ہندوستانی حاجیوں کے پاس جائیں گے، میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا شاید۔ ایک آدمی آتا ہے، میں بھی بنگلور والا، بھائی آپ کو قربانی کرنا ہے؟ نہیں، الراجحی بینک کو کرنے گئے تو 400 ریال، میں 300 ریال میں کر دیتا ہوں۔ الگ تنہائی میں لے جا کے بول رہے ہیں۔ کوئی اگر عربی آ گیا، کیوں آخر یہ کیوں چھپ چھپا کے بات کر رہے ہو؟ نہیں، اگر سن لیے تو انہوں سزا پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ممنوع ہے، کوئی بھی انفرادی شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، کوئی حاجی اگر خود براہ راست چاہے جا کر کرنا، منہر میں باضابطہ ہم لوگوں کے لیے انتظام ہے۔ میں خود گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک اونٹ ہم نے خریدا، وہیں ذبح کیا، وہیں حبشی ہوتے ہیں، وہیں قربانی کرنے والے اور کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی رقم دے دیجئے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے ہاتھ سے قربانی افضل ہے، آپ کے ہاتھ سے آپ نے قربانی کیا، افضل ادا ہو گیا، اور آپ نے اس گوشت میں سے کچھ کھا لیا، افضل ہوا۔ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے نگاہوں کے سامنے ہوا، اطمینان ہوا نا۔ لیکن وہاں بھی لٹیرے موجود ہیں۔ اچھا، مکہ سہولتیہ، مدرسہ سہولتیہ کو جانتے ہیں، اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔
تو حکومت کی طرف سے پابندی ہے، کوئی مدرسہ، کوئی انفرادی، کوئی اجتماعی، دوسرا کوئی بھی حاجیوں کی قربانی کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا وہاں، یہ قانون ہے۔ یا تو حجاج خود جائیں منہر جا کے اپنے ہاتھ سے کریں، یا پھر الراجحی بینک کو ادا کریں، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری میں یہ کام کرائے گی۔ تو بہت سارے لوگ مفاد پرست وہاں بھی ہوتے ہیں، نہیں بھائی الراجحی بینک والے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ شافعی ہیں، انہوں حنبلی ہیں، ہمیں حنفی ہیں، ہمارا مسلک الگ ہے۔ ارے بھائی وہی حنبلی ہیں، انہی اماموں کے پیچھے تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کہ جا کے بولتے ہیں نہیں بھائی یہ حنبلی، حنفی تو نہیں ہے نا۔ حرمین کے جو ائمہ ہیں حنفی نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں ہم۔ تو کچھ لوگ مفاد پرست، نہیں یہ راجحی بینک کو دیے، یہاں کے لوگ شافعی ہیں، حنبلی ہیں مسلک کے مطابق، یعنی گمراہ کرنے کے لیے۔ تو ایک سال میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک سال تو خود جا کے ہم نے کیا، لیکن ہر آدمی کے لیے منہر تک پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو مدرسہ سہولتیہ وہاں تھا، اب تو خیر وہاں سے ہٹ گیا ہے، حرم میں داخل ہو گئی وہ جگہ۔ مدرسہ سہولتیہ میں لوگوں نے کہا وہ قربانی کا ٹھیکہ لیتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں، ایک ادارہ ہے باضابطہ، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں گئے، لائن لگی ہے، میری بھی باری آئی، میں نے اپنا حصہ بھی، کئی لوگوں کا حصہ ان کے حوالے کیا کہ بھئی یہ قربانی کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے رجسٹر میں لکھ لیا، لیکن ہمارے کو کوئی چٹ نہیں دیا، انہوں نے کوئی رسید نہیں دیا، کوئی نام لکھ کے نہیں دیا۔ میں نے کہا بھئی رسید دو، اور راجحی بینک جو حکومت کر رہی ہے باضابطہ رسید دیتی ہے، آپ کی قربانی کتنے بجے ہوگی، کیا ہوگا، کتنا پیسہ کس چیز کا لگے گا، سارے تفصیلات ہیں، آپ کم سے کم رسید تو دو۔ میں نے اپنا دیا ہے، مجھے اعتماد ہے، لیکن جن دوسرے ساتھیوں کا لا کے میں نے دیا ہے، آپ نہیں دو گے کوئی چٹ ہمارے کو تو ان کے دل میں شک رہے گا، دیے کہ نہیں دیے، کیا کرے کہ نہیں کرے، چٹ تو دو۔ کہنے لگے نہیں یہاں اگر دینا ہے خاموشی سے دیجئے، نام لکھ لیتا ہوں، چلے جائیے، قربانی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا آخر ایسا کرتے کیوں ہو؟ انہوں نے بتایا کہ حکومت سعودیہ کی طرف سے پابندی ہے، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی انفرادی، کوئی اجتماعی شخص جو ہے قربانی کی ذمہ داری اور حاجیوں سے قربانی کا پیسہ نہیں۔ کیوں؟ مافیا وہاں بھی موجود ہیں، قربانی کے لٹیرے وہاں بھی موجود ہیں۔ بہتر راجحی بینک گورنمنٹ کا ادارہ، اس کے حوالے کرو۔ انفرادی طور پر کوئی مانگ رہا ہے، آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کے لٹیرے یہاں بھی موجود ہیں۔ پچھلے 3-4 سالوں میں تو بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، بڑے اشتہار آنے لگے، بہت سارے لوگ بھئی چلو یہ بہتی گنگا ہے، ہاتھ دھو لو، جتنا مل جائے حصہ ٹھیک ہے، کون پوچھنے جا رہا ہے۔ ایک صاحب جو ہے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں کئی سال سے، بڑے اشتہار ڈال کے، علماء نے پکڑا، بڑے اداروں کے علماء نے ان کو پکڑا، آپ کیوں یہ کام کرتے ہو، کیوں اشتہار چھپواتے ہو، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تو انہوں نے دلیل دیا کہ نہیں میں اصل میں بہار کے، بنگال کے ایسے علاقوں میں کرتا ہوں جہاں کے لوگوں کو گوشت کھانا تو دور کی بات ہے، سال بھر تک گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے دلیل دیا اشتہار میں، گوشت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں کے علماء نے ان اضلاع سے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، بہار کے اور بنگال کے ان اضلاع جس کا نام لیا تھا، یہاں کے وہ قربانی لٹیرے اور حصہ وصول کرنے والے، وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا، وہاں کے علماء نے باضابطہ اشتہار لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھیجا جو یہ کہتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سال بھر گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، گوشت نہیں ملتا ہے، یہ مکار ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ قربانی نہیں کر رہا ہے، قربانی کے نام پر پیسہ وصول کر لے رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی غربت کے نام پر لوگوں کے جذبات کو ابھار کے پیسہ وصول کر لے رہا ہے۔ کبھی سیلاب کے نام پر کہ سیلاب میں بہہ گئے بھائی وہاں ان کو کھلانا ہے، چلو کبھی یہ ہے کہ ایسے علاقے میں غریب ہیں، گوشت کھانے کو نہیں ملتا ہے، آپ کا گوشت ہم وہاں پہنچا دیں گے، آپ ہمارے حوالے کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے سالوں میں اتنا لوٹ مچا، بڑے بڑے اشتہار، اخباروں میں اشتہار، اخبار میں اشتہار ڈالنے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، فری میں وہاں نہیں ہوتا ہے۔ آپ وہ پیسہ لگا رہے ہو، آپ پلین سے آ رہے ہو، جا رہے ہو، آپ سارا کام کر رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، کہاں سے پیسہ لا رہے ہو آپ؟ یہ اصل میں دھوکے بازی ہے۔ میں سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن علماء نے تحقیق کیا تو جو صحیح لوگ تھے انہوں نے بھی مثلا اگر 300 رقم وصول کیا، 300 جانور کا 20 25 30 کر دیا اور فوٹو ڈال دیا، بھیج دیا، ہم نے کر دیا، دنیا کو کیا پتا ہے اس طرح کی دھوکے بازی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو یہ قربانی کے لٹیرے ہیں، قربانی مافیا ہے،
چونکہ کہتے ہیں نا شیر کے منہ کو انسانی خون لگ جائے تو پھر وہ چھوٹتا نہیں، یہ مزہ لگ جاتا ہے نا۔ بیٹھے بٹھائے 2-4 دن تک وہ دو کیا، 2-4 دن جد و جہد کیا اور 10 لاکھ 15 لاکھ روپے آ گئے، ہے نا؟ بڑا آسان کام ہے نا بھائی، سال بھر کام کرو تو اتنا پیسہ نہیں آئے گا۔ اب ان کو جب روکا جاتا ہے اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، رکنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، اپنے قریب والوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں گا، میں ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا، آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی 18 جون کی بات کر رہا ہوں 2022 کی، بروز ہفتہ کی، کہ شہر بنگلور کے ایک بڑے عالم نے اسی سلسلے میں انٹرویو دیا اور انہوں نے بیان دیا مشترکہ قربانی جو لوگ کر رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری سے سمجھو۔ مکے کا حوالہ جو لوگ دے رہے ہیں، مکے میں بھی لٹیرے موجود ہیں، مافیا موجود ہے، مکے میں بھی صحیح طریقہ ہے جو الراجحی بینک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہاں آپ حوالے کیجئے، گورنمنٹ اتنا بڑا فراڈ نہیں کر سکتی ہے، انفرادی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ مشترکہ غیر مطلوبہ قربانی کی بات ہوئی، غیر مطلوبہ لفظ یاد کر لیجئے، ایک مطلوبہ ہوتا ہے اور ایک غیر مطلوبہ۔ مطلوبہ اس کو کہتے ہیں جس میں گوشت حصے کا دینا پڑتا ہے ان کو۔ مثال کے طور پر یہاں کسی نے بڑے جانور کی قربانی کیا 7 حصہ، آپ نے ایک حصہ لیا، بھائی مطلوبہ ہمارا حصہ ہم کو چاہیے، وہ 10 kg ہو، 12 kg ہو، 15 kg ہمارا حصہ ہم کو چاہیے۔ اب جب حصہ ہر ایک کو چاہیے تو قربانی تو کرنا ہی پڑے گا نا ان کو، کہاں سے گوشت لے آئیں گے اٹھا کے؟ تھوڑا بہت ہیر پھیر کر سکتے ہیں، لیکن جہاں غیر مطلوبہ ہے، سرے سے گوشت کے ایک بوٹی آپ کو نہیں ملتا ہے، اب وہاں غریبوں میں دے دیتا ہوں جو سال بھر تک گوشت کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ فراڈ پچھلے سالوں میں علماء نے تحقیق کیا اور بڑے اشتہار بازی بند ہوئی ہے اور عوام نے سمجھا ہے کہ واقعی یہ دھوکہ ہے۔ اور میں بھی پچھلے سالوں میں مختصر کہتا تھا، لیکن کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، ذمہ داروں نے بھی غیر ذمہ داروں نے بھی، کہ اس سلسلے میں بات کریں جو حق بات ہے، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عمومی بات ہے، یہ آپ کی ذمہ داری آپ سمجھیں۔ تو اس بڑے عالم نے جب اس موضوع پر بات کیا تو کیا ہوا معلوم؟ ایک صاحب جو پچھلے سالوں میں بڑے بڑے اشتہار دے کر کے اور واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا میں ڈال کر وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے وصول کرتے تھے، اب ان کا تو نقصان ہوا نا، دکان ان کی بند ہوئی نا بھائی، بیٹھے بیٹھائے 15-20 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، کوئی آدمی اس پر اٹیک کرے گا تو درد تو ہونا ہے نا۔ بجائے اس کے کہ وہ بجائے ماننے کے انہوں نے یہ کیا، اس بڑے عالم کے کردار کشی کے لیے کچھ چیزیں بنا کر، یہ خود حرام خور ہیں، یہ خود لٹیرے ہیں، یہ خود چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے بغیر نام کے اجنبی اکاؤنٹ سے ڈال دیا۔ جب ڈال دیا ان عالم تک بات پہنچی، انہوں نے دیکھا بھئی 18 جون کو ہم نے یہ بات کہی ہے اور اسی کو بہانہ بنا کر کوئی ہے جو یہ ہماری کردار کشی کر رہا ہے۔ اب ان کے جو افراد تھے انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا اور ایک ٹیم نے باضابطہ تحقیق کرتے کرتے جا کے گردن پکڑ لیا، نام نہیں لے رہا ہوں، میرے پاس ہے واٹس ایپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے گردن پکڑ لیا کہ تم نے یہ ڈالا ہے اجنبی نمبر سے ایک بڑے عالم کے کردار کشی کے لیے، اور اسی لیے چونکہ انہوں نے غیر مطلوبہ قربانی کے بارے میں بات کی تھی، تم نے ان کی کردار کشی کی ہے، کیوں؟ اب وہ پکڑ گیا بیچارہ، سوچ رہا تھا کہ ایک سمندر ہے یہ سوشل میڈیا، ہم تک کون پہنچے گا، ان کی کردار کشی کر دیں گے ہم۔ بات جب پہنچ گئی اب وہ پکڑ گئے، اب لوگوں نے کہا کہ اب تمہاری خیریت نہیں ہے۔ اس دن سے انہوں نے اشتہار بھی بند کیا ہے اور باضابطہ اپنے لیٹر پیڈ پہ انہوں نے معافی نامہ لکھا کہ پچھلے سالوں میں ہم نے یہ کام کیا تھا اور انہوں نے میرے خلاف نہیں، وہ تو قربانی اس طرح قربانی مافیا کے خلاف، قربانی کے لٹیروں کے خلاف بات کیا تھا، تو چونکہ وہ یہ کام بڑے شدت سے کر رہے تھے، ان کا نقصان بظاہر دکھ رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کرتے، ہاں بھائی ٹھیک ہے غلط ہو رہا ہے چھوڑو اللہ کے لیے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگو، 1000 بار مانگو، اے اللہ ایسا موقع نصیب نہ فرما جب حرام کھانے کا موقع سامنے آ جائے۔ آدمی امتحان میں پڑ جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے، حرام کا مال ہزاروں کا پڑا ہوا ہے، آدمی کی نیت ڈگمگا جاتی ہے، چھوڑو بھائی یہ 15-20 لاکھ روپے سالانہ آگے کہاں کس چیز میں مل رہا ہے، تو ایسے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ایسا موقع ہی مت دو۔ اور حدیث میں آتا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
بھائی ہم جانتے ہیں اس بات میں تہمت ہے، لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں بلا وجہ حصہ لے لے کر ہم جا کے جنگلوں میں قربانی کریں؟ بھائی جن کو گوشت کھانا ہے کھا لیں گے، نہیں کھانا ہے نہیں کھائیں گے، ہم بلا وجہ کیوں پریشانی اٹھائیں، کیوں بلا وجہ یہ کام کریں؟ وہاں تک پہنچ گئے۔ وہ سب سے بڑا لٹیرا بکروں کا وہی آدمی تھا، اس کے زد وہ تو لاکھوں لاکھ روپے وصول کر لیتا تھا، اور بہار، بنگال، آسام کے بہت سارے مدرسوں کا نام دیتا تھا۔ بھئی آپ نے یہاں 5000 حصہ وصول کر لیا، اشتہار بازی کریں گے تو بہت سارے لوگ، کم رکھا ہے 1500 رکھا ہے 2000 رکھا ہے، بہت سارے لوگ حصہ لیں گے۔ اب وہاں کیا کرتے تھے، ان مدرسوں میں جہاں نام لکھتے تھے وہ کسی میں 10، کسی میں 20، کسی میں 30، اور وہاں بھی ایسے جانور کرتے تھے جس جانور کے جسم پر چمڑا اور ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، چمڑا اور ہڈی ہے، وہ بھی 5000 حصہ وصول کیا ہے تو 500 مثلا انہوں نے مدرسے میں 50 کر دیا، ویڈیوگرافی کر لیا، عوام کو بتا دیا دیکھو یہ ویڈیو ہم نے کر دیا ہے۔ علماء نے اندر جا کے پکڑا ان کو، اور جب روکا ان کو تو رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر اس سال بھی اشتہار بازی شروع کیا انہوں نے، تو ان بڑے اکابر علماء نے بیان دیا، انٹرویو، اب وہ خفا ہو گئے، کیا کریں؟ تو انہوں نے غیر طریقے پر یہ کردار کشی شروع کیا، انہوں نے، ہے نا، کردار کشی، یہ خود غلط ہیں، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، آخر میں ان کے گردن تک پہنچے، اور جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، اور باضابطہ ان کا معافی نامہ ان کے لیٹر پیڈ پر میرے واٹس ایپ پہ موجود ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو اور بزرگوں، قربانی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری، وہ بھی مالدار اگر ہیں تو، صاحب وسعت ہیں تو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو، بکرا عام طور سے منڈی میں 8000، اور بہت سارے جو بکروں کا مشترکہ کر رہے ہیں وہ بھی اعلان کر رہے ہیں 6500 میں، 7000 میں، 8000 میں، 9000 میں وہ بکرا لے کے کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر پریشانی ہے، گھر میں نہیں کر سکتے ہیں، آپ ڈوڈی چلے جائیے، آپ ایسے اداروں میں چلے جائیے، اپنے نگاہوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمایا ہے، فرمایا افضل اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی قربانی ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، بیٹی آؤ تمہاری قربانی ہو رہی ہے، اپنی قربانی کو اپنے نگاہوں سے کٹتا ہوا دیکھو، تو افضل ہے آپ وہاں موجود ہو، اپنے ہاتھ سے کیجئے۔ یہ کہ بوجھ اتارنا ہے، چھوڑو ہٹاؤ، وہ 2500 پوچھ رہے ہیں، یہ 2000 پوچھ رہے ہیں، یہ 1500 پوچھ رہے ہیں، یہ 1400، آج کے اشتہار میں دیکھیے 1400 کا بھی اشتہار ہے، ایک مؤذن صاحب اشتہار دے رہے ہیں 1400 میں دے دو ہم کر دیں گے، کہاں غیر مطلوبہ، کہاں کریں گے؟ وہ اللہ کو معلوم کہاں کریں گے۔ بہرحال آپ سمجھ لیجئے، آپ کی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، ان کی بھی نیت ہوتی ہے بوجھ اتارنے کی، ظاہر ہے وہی ثواب ملے گا آپ کو بھی۔ میں کہتا ہوں آپ کا حصہ اگر آپ کے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر 100-200 آپ کا حصہ اگر جمع ہو رہا ہے، آپ خود کیوں نہیں ان غریب علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اپنی موجودگی میں اپنے نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں کر لیتے ہیں آپ؟ تو بہرحال دوستو اور بزرگوں، یہ قربانی کا عمل جو ہے، یہ قربانی کے ایام ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے، ہمیں کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے قربانی کے لٹیروں سے اور قربانی کے مافیاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور میں کہتا ہوں یہاں بھی بچائیے، اور مکے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی قربانی کی لٹیرے موجود ہیں، یہی انڈیا کے لوگ ہیں جو حاجیوں کا استحصال کرتے ہیں، بیچارہ حاجی سوچتا ہے منہر کہاں ہے معلوم نہیں، عربی زبان نہیں معلوم ہے، تھکے رہتے ہیں، کہاں جانا، پریشان ہونا، وہ انفرادی افراد کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اگر دینا ہے، جو گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کو دیجئے، ہم گورنمنٹ سے اتنے بڑے گھوٹالے کا ارادہ نہیں کر سکتے ہیں، کہیں تو اعتبار کرنا پڑے گا نا۔ انفرادی طور پر آپ ان کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، مطلب آپ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ بس معاملہ ختم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا